سبق تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور دنیا میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے رسول ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو زندگی کی کامیابی ہے۔ چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جس ملک میں رہتا ہو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں کوئی بیان یا کوئی تقریر نہیں، ایک زندگی کی بہت اہم کارگزاری سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کوشش کرے۔ اور نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سبھی کی دعوت ایک ہی تھی کہ لوگوں اللہ کی مان لو اور اللہ کی مان کر زندگی گزار لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوالات کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی دعوت اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ ہی کی پہچان اور اللہ ہی کی طرف بلایا، اور اس امت کے ساتھ خاص مناسبت لگا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا اس امت کے سپرد کیا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی زبردست القاب کے ساتھ اور کتنی تعریف کے ساتھ پکارا۔ اخرجت للناس، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس جگہ پہ بہت سارے الفاظ آ سکتے تھے، لیکن اس امت کو ایک مناسبت دی اور تعریف کے ساتھ بولا اخرجت للناس۔ اور کیا کہا؟ جو نبیوں کی دعوت ہوتی تھی، نبوت کا جو درجہ ہوتا تھا، اس امت کے سپرد کیا گیا کہ اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اب یہ نبوت والا کام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کرے گی کہ لوگوں کے پاس جائے گی اور اللہ کی پہچان کرائے گی اور اللہ کی عالی بول کو بولے گی اور اللہ کی معرفت کو بولے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے گی اور اللہ کی وحدانیت کو بولے گی، اور ٹوٹے ہوئے اور جھوٹ اللہ سے دور ہے ان بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گی۔ اس امت کی مناسبت ہے۔ یہودیوں کو ان کی مناسبت کے ساتھ، یہود کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں پوچھے جائے۔ میں حرم میں تھا تو میں دیکھ نہیں پایا، پھر میں نے رات میں بولے میں آپ سے کچھ بات کرنا، کچھ مسائل تھے، وہ مجھے کہے کہ یہ مسائل اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میرا کیا ہوگا۔ میں نے کہا یار آپ کے پاس دولت ہے، شہرت، ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کام ہے، جب لاک ڈاؤن لگا نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھی زندگی ایسا کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا، بس آپ اللہ سے مانگو۔ اس بندی نے اس رات سے تہجد شروع کی، تب پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی لیکن آج تک ماشاءاللہ اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی، سفر ہو حضر ہو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ تہجد نیکوں کا عمل ہے، اور نبیوں کا یہ بہت اہم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نبی جی رات میں آپ کی اور میری ملاقات اور میری بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں میرے پاس آیا کریں۔ قرآن کہتا ہے اس بات، تو یہ نبیوں کا شیبہ ہے، اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی چیز۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا لطف نصیب فرمائے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ اللہ سے مانگو۔ تو فروری کا زمانہ تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، کچھ مسائل تھے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسائل سے، اور کوئی دوسرے مسائل نہیں تھے، بس وہ زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں نکالے گا۔ جیسے جیسے رمضان قریب آتا گیا، شعبان آتا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے جو ٹیلی ویژن تھا۔ میں نے کہا یار شروع رکھو، کیوں بند کیا؟ میں نے کہا چلاؤ یار کیا مسئلہ ہے؟ بولے بس دل نہیں ہوتا۔ رمضان آ گیا، رمضان میں ماشاءاللہ معمول کے مطابق ہر سال 2 قرآن ختم ہوتے تھے پہلے ان کے، اس سال انہوں نے 3 قرآن ختم کیا۔ میں نے کہا بڑا اللہ مبارک کرے۔ رمضان کے بعد انہوں نے مولانا کو کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے انس سے۔ مولانا کا پھر مجھے آیا، میں نے کہا مولانا 2018 سے یہ 2020 ہو گیا ماشاءاللہ سے، میرے والدین بھی میں نے کہا انتظار کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں ایک ہی بیٹا اپنے والدین کا۔ تو میں نے کہا مولانا، انہیں نہیں اب ہوگا۔ تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے کہا جون جولائی کا مہینہ تھا اور اسی کے اندر 2-3 ماہ اور گزر گئے۔ میں نے ان کو کہا یار، پھر جیسے
اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ایسا امتحان ہوتا ہے، لیکن بندہ جمع رہتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے، بندے کی دل کی نیت صاف ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے۔ اتنا کام آنا شروع ہوا، جیسے لاک ڈاؤن کھلنے گیا تو وہ جو پتہ نہیں نوجوان سارے بیٹھے ہیں، مجھے نام یاد رہے گا، خطروں کے کھلاڑی ایک شو آتا ہے، پتہ نہیں آپ نوجوان بیٹھے ہوں گے، میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن وہ بتاتے تھے، تو اس کی آفر آئی، بولے پہلے جا چکی تھی اور بہت زیادہ، میں نے کہا چلے جاؤ کر لو آپ، میں نے کہا کر لو ہمارا کیا ہے، 10 دن کی بات ہے آپ کی، بولے نہیں بس نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو انہوں نے ویب سیریز یعنی ایک شوٹنگ کی تھی اس کا دوسرا پارٹ آ رہا تھا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، تو کام بولے اتنا آیا کہ 17-18 سال کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں آیا، اتنا کام آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یار کر لو، پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر سے میں روپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی۔ میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی زندگی انجوائے کرو، ہمارا دین کسی کو کسی طریقے سے باندھنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی بڑی سہولتیں اور بہت زبردست دیا ہوا ہے دین، یہ دین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اس کا اصل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا دے۔ تو میں نے ان کو بولے بس میں نے طے کر لیا، مجھے کہا کہ مجھے اناؤنس کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے۔ میں نے کہا یار آپ سوچ لو، میں ٹالتا رہا، اکتوبر آ گیا، بولا آپ نے اب نہیں کہا نا تو میں اپنے اعتبار سے اناؤنس کر دوں گی۔ میں نے کہا یار خامو خواہ کیوں یہ کر رہی ہو، بس بولے بس میں نے 17 سالی زندگی کے اندر لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے، تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو، میں اس کے لیے کام آؤں، میں اس کے لیے خدمت کروں، لوگ پریشان حال ہیں تو میں اس کے لیے خدمت کروں، اور اللہ مجھ سے کام لے گا مجھے کہ میں ان کے کام آؤں۔ میں اور بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارے کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں، میں اس طریقے سے کچھ کام کروں۔ میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ 9 اکتوبر تھا، میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو، بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مغرب کے بعد ڈالا، دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑو۔ میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ بولے نہیں، میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے۔ اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا، نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے، میں نے مولانا سے مشورہ کیا، مولانا کے بس نکاح کرنا ہے۔ تو بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میرا جمعہ کو نکاح ہے، جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا۔ میں نے کہا بس ہو جانا ہے، جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا، مولانا لے کے گئے، میں باتھ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا، یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا۔ تو شام کے وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے، گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے تو مستورات میں یہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی، اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ پڑھی ہے۔ آج جب عشاء کے بعد فارغ ہو تو مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے میں، مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار 1:30 بج رہا ہے، کل پڑھ لیں گے، چھوڑو نا۔ میں نے کہا ابھی سو جاؤ، نماز تو پڑھ لی ہے۔ بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے۔ ہماری ایک بہن ہے انڈسٹری میں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ یعنی اتنی مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے وہ یعنی ہر وقت کسی بھی طریقے سے لائٹ میں رہتی ہے۔ وہ ان کو میسج کرنے لگی کہ یار آپ گاڈ کی اینجل ہو، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی اچھا کر دے، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سے ملو، تو مجھے کہتی ہے کہ سنا پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا، آپ کی دنیا ختم ہو گئی ہے، اب آپ کا سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی دنیا میں چلی گئی ہو اور آپ بڑی خوبصورت لگتی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، زبان میں تاثیر ڈال دی ہے، اور پھر اور کوئی بات کہہ دی ہوگی تو 4 دن کے بعد اس بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی اور ان کا کام ہو گیا، تو لوگ آنا شروع ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ہم کھولیں اور اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ میرے